ابھی ریکارڈنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابھی تک ہم نے مطلب آپ کے پاس ڈس آرممنٹ کی جو ٹریٹیز ہیں آپ کے پاس مینیجنگ دی نیوکلیئر ویپنس یا اینڈ ڈس آرممنٹ وہ ٹریٹیز ہم نے پڑھ لی تھی. اس میں سے TBT تھا, اس سے پہلے آپ کے پاس PTBT تھا, ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس کیا تھا اس کے بعد فیسائل مٹیریل کٹ آف ٹریٹی تھی, ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے کہ یار چیلنجز آف نان, مطلب ابھی تک آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یار مسئلے مسائل کیا آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بس ابھی لیکچر کو ہم کنکلوڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, صحیح ہے. تو نارملی چیلنجز آف نان پرولیفریشن یا چیلنجز آف پرولیفریشن, ٹھیک ہے, مطلب نان پرولیفریشن کو جو چیلنجز ہیں نا وہ اصل میں پرولیفریشن کے بھی چیلنجز ہیں. تو اگر اس میں سے کوئی بھی ہیڈنگ آپ کوئی بھی آپ سے پوچھ لینا تو بہت ویز آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, تو کون سا چیلنجز ہے ابھی تک ہم نے پڑھا, جتنا لیکچر ہم نے پڑھا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں سے میجر چیلنجز کون کون سے ہیں؟ اینی ون کوئی مطلب بتا سکتا ہے کہ کیا کیا چیلنجز ہے پرولیفریشن کے, یا اگر ہم نان پرولیفریشن کے ریجیم کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کون کون سے چیلنجز ہمیں سامنے, مطلب ہم نے کیا کیا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے؟ سر ڈسکریمنیشن. ایگزیکٹلی, ویری گڈ, ڈسکریمنیشن. اینی ون ایلس؟ سر انسیکیورٹی ہے. بالکل, ایگزیکٹلی. اینی ون ایلس؟ بالکل, ایگزیکٹ, ویری گڈ, ٹھیک ہے. جب ورلڈ پاورز ہے سر ان کے ریجیڈیٹی. بالکل, ایگزیکٹلی, ویری گڈ, ٹھیک ہے. اینی ون ایلس؟ سر لیک آف ایشورنس آف سیکیورٹی. بالکل, ایگزیکٹلی, ویری گڈ. یار اس لیے میں نے کوشچن پوچھا نا کہ اگر ابھی آپ لوگوں کو مطلب چیلنجز ہم نے پڑھے بغیر, مطلب اس کو ہائی لائٹ کیے بغیر لیکچر سے آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ چیلنجز کون کون سے ہیں, لیکن ہم یہاں پر ان شارٹ اس کو سمرائز کر دیتے ہیں. تو یار پہلا چیلنج یہی ہے کہ آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہے, ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرنیشنل لیول پر ڈفرینٹ ریجیمز آئی ہیں نا نان پرولیفریشن کے لیے, اس میں مطلب آپ کے پاس لمیٹیشنز موجود ہیں, ٹھیک ہے. وہ امپلیمنٹیشن میں ہو یا کنسنسس کے لحاظ سے ہو یا اس کی ورکنگ میں ہو. IAEA کی ایگزامپل ہم نے پڑھی تھی نا, اس میں ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا کہ کس طرح آپ کے پاس لیک آف انفارمیشن پھر انفلوئنسز پر باقی اسٹیٹس کا رہتا ہے, پھر اس میں ڈسکریمنیشن بھی ہے. اس کے علاوہ اس کی ریچ یا مطلب آپ کے پاس انسپیکشن میں بھی ان کو مسئلہ آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پہلے کور کر لی تھی. اسی طرح آپ کے پاس جو باقی ریجنز میں ہے نا, اس میں بھی ہم نے لوپ ہولز یا پوائنٹس آف کنٹینشن جو تھے وہ ہائی لائٹ کر لیے تھے. تو سب سے پہلا کیا ہے, آپ کے پاس انسٹیٹیوشنل لمیٹیشنز ہے. دوسرا آپ کے پاس وہی بات جو آپ نے بتائی کہ ریجیڈیٹی آف پاورفل اسٹیٹس, تو یہی ہے کہ آپ کے پاس لیک آف کنسنسس ہے among parties, especially the P5 powerful countries کے درمیان میں, یا آپ کے پاس ڈفرینٹ پارٹیز کے درمیان میں کنسنسس نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے صحیح ہے. اس کی ایگزامپلس بھی آپ کو یہ ڈفرینٹ ٹریٹیز جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں آپ کے پاس کیا ہے, کچھ لوگ اس کو سائن نہیں کر رہے, کچھ ایسی مطلب پوائنٹس ریز کر رہے ہیں جو کہ اس کے لیے ایڈریس کرنا مشکل ہے. پھر وہ اس کو مطلب کیا کرتے ہیں, اگر ڈفرینٹ ارینجمنٹس ہوتی بھی ہیں تو اس کو جیوپرڈائز کر دیتے. اس کی ایگزامپل آپ کو کہاں سے ملتی ہے, جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن. جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں کیا تھا کہ P5+1 کنٹریز تھی, اس میں سے صرف آپ کے پاس US نکل گیا تو ساروں نے اسی کا راستہ مطلب آپ کے پاس اختیار کیا. تو یہ کہ مطلب باوجود اس کے کہ آپ کے پاس ایک ٹریٹی ہو گئی تھی, ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا, لیکن کیا ہے آپ کے پاس یورپین جو کنٹریز تھی نا P5+1 میں, وہ ایک طرف تھی اور ٹرمپ ایک طرف تھا. تو یہ کہ اس سے مسئلہ کیا بنا کہ وہ سارا ایگریمنٹ بھی جیوپرڈائز ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس نارتھ کوریا میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ پینیٹو میجرز کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس ان کو کنسیشنز دینے کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں. کنسیشنز اس حوالے سے نہیں کہ مطلب وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے, بلکہ اس حوالے سے کہ ان کو اپنی سیکیورٹی تھریٹن نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح عراق کے حوالے سے, عراق میں یہ ہوا تھا آپ کے پاس, عراق کا میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ آپ کے پاس فرانس جو تھا نا, فرانس تھا آپ کے پاس, یہ جرمنی وغیرہ یہ سارے اس حق میں نہیں تھے کہ اس بیس پر جو کہ آپ کے پاس یہ نیوکلیئر ویپنز یا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے مطلب پیکیٹ مطلب اس کے مطلب آڑ میں آپ اس پر حملہ کر دو, ٹھیک ہے. البتہ ان کے کیا تھے, ان کے ڈفرینٹ وہ نیریٹیوز تھے کہ یار اس سے پیسفلی مطلب مسئلہ ریزالو اگر ہم کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کے پاس برٹن اور US ایک طرف تھا اور اس وجہ سے ہمارے پاس کیا ہوا, وہاں پر جنگ چھڑ گئی. تو اس کا نتیجہ کیا آیا
کہ آپ کے پاس حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اسٹیٹس کو یہ مطلب پیغام چلا گیا کہ آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے خود رسپانسیبل ہوتے ہو. تو جب آپ اسٹیٹ کو یہ پیغام دیتے ہو تو وہ لازمی آپ نے سیکیورٹی کو میکسیمائز کرنے کے لیے پرولیفریشن کی طرف جائیں گے. اسی طرح آپ کے پاس CTBT اس میں بھی دیکھ لیں تو اسٹیٹس کے کیا ہے، آپ کے پاس 3 اسٹیٹ نے اس کو مطلب سائن نہیں کیا اور باقی 5 نے ریٹیفائی نہیں کیا، جو کہ 44 ان اسٹیٹس کا مطلب ان اسٹیٹس کے ممبر ہیں کی آپ کے پاس ریٹیفیکیشن لاز CTBT کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو ڈفرینٹ ریجنس کو اس طرح فرسٹریٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں وہی بات جو ہم نے کی ہوئی تھی کہ پاکستان نے بھی یہ بات ہائی لائٹ کی ہے، ڈفرینٹ موقع ڈفرینٹ اسٹیٹس بھی یہی چیز مطلب شیئر کر رہے ہیں کنسرن کہ یار جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ارینجمنٹس ہوئے ہیں نا اب تک، یہ ڈسکریمنیٹری ہے اور یہ یونیورسلی یونیورسل نہیں ہے اور یہ ویریفائبل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کہا تھا FMCT میم نے یہی دیکھا تھا کہ وہ ویریفیکیشن انسپیکشن کے لیے کچھ چیزوں کو مطلب وہ کیا کر رہے الاؤ نہیں کر رہے. US انڈیا کا یہ پوائنٹ تھا. اسی طرح آپ کے پاس ڈسکریمنیٹری آپ اوپر CTBT میں دیکھ لیں کہ ڈس آرمامنٹ کی تو وہ بات کر رہے ہیں، باقی اسٹیٹس کو تو وہ روک رہے ہیں کہ پرولیفریشن نہیں ہونی چاہیے، پیسفل انرجی، لیکن آخری پوائنٹ کی طرف وہ انہوں نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں لیا ہوا جو کہ آپ کے پاس پاورفل اسٹیٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ چیلنج بھی ہے کہ یار نیوکلیئر پالیٹکس میں زیرو سم کی گیم ہو رہی ہے. زیرو سم گیم کسے کہتا ہے؟ زیرو سم گیم کسے کہتا ہے؟ سر ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے. ہاں، اور بالکل دوسرے کا نقصان ایک کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو زیرو سم گیم نیوکلیئر پالیٹکس میں یہی چیز مطلب وہ مطلب آپ کے پاس یہی مطلب تھیم نظر آ رہا ہے کہ ہر اسٹیٹ چاہتا ہے کہ ہمارے پاس باقی اسٹیٹس کو کسی طرح مطلب ان کے نیوکلیئر پروگرامز کو یا ختم کیا جا سکے یا فرسٹریٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے، اور اپنے نیوکلیئر ویپنز کو انٹیکٹ رکھا. اس کی ایگزامپل آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی ایگزامپل آپ کو ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے ملتی ہے کہ یار وہ آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے کہ اگر ایران نیوکلیئر ویپن ایزیوم کر لیتا ہے تو زیرو سم گیم آپ کے پاس انٹرنیشنل پلیئرز کو تو چھوڑ دیں، آپ کے پاس یہ جو ریجن کے پاورز ہیں نا، ایجپٹ ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، اسرائیل، وہ اپنے لیے اس کو خطرہ سمجھتے ہیں اور اس کا یہ گین اپنے سیکیورٹی کے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسنٹ جو ابھی ایشو چلا تھا نا، جو کہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ US نے یہ ایلیگیشن لگائی تھی رشا پر کہ انہوں نے مطلب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے ہوئے، تو ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مزید ایڈوانس بنانے کے لیے ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس پاکستان انڈیا کی آپ ایگزامپل دیکھ لیں، یہ بھی زیرو سم گیم ہے. ٹھیک ہے، نیوکلیئر پالیٹکس میں صحیح ہے. اسی طرح سعودی ایران بلاکس کا میں نے بتا دیا آپ کو کس طرح JCPOA کو مطلب JCPOA جب ہوئی تھی نا تو اس کے دو ہی مطلب آپ کے پاس مخالف کنٹریز تھی، ایک تھا اسرائیل اور دوسرا تھا سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں تھا؟ کیونکہ نیوکلیئر پالیٹکس یہاں پر کس بیس پر زیرو سم گیم اس میں چل رہی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میزائل ڈیفنس سسٹمز جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس دنیا میں جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں اس میں آپ کے پاس BDS بیلسٹک ڈیفنس سسٹم جو کہ آپ کے پاس کس دور میں مطلب وہ انٹروڈیوس ہوا تھا؟ رونالڈ ریگن کے دور میں یہ انٹروڈیوس ہوا تھا. اس میں کیا تھا کہ یار کیگلے لکھتا ہے نا یہ ورلڈ پالیٹکس میں ٹرینڈ اینڈ ٹرانسفارمیشن جو کتاب ہے، میں نے اس کا یہ چیپٹر آپ کو مطلب ریکمینڈ بھی کیا ہوا ہے سجیسٹڈ ریڈنگ سے. تو یہ کہتا ہے کہ یار اس قسم کے جو آپ کے پاس میزائل ڈیفنس سسٹمز آتے ہیں نا، تو بجائے اس کے کہ وہ سیکیورٹی کو مطلب یا ان تھریٹس کو کم کر لے، وہ مزید پرولیفریشن اور ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں. کیونکہ اسٹیٹس اپنی سیکیورٹی یا اپنے اس کے لحاظ سے یہی سمجھتے ہیں ان کے پاس اتنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز نہیں ہوتے، تو وہ پھر اپنے لیے یہی مطلب بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی طرح اپنے نیوکلیئر ویپنز کو میکسیمائز کیا جا سکے یا ان کو ایکوائر کیا جا سکے، کیونکہ ہم کنونشنل ویپنز سے ان سٹیٹس پر ریٹیلیشن نہیں کر سکتے اور اگر یہ ہماری سیکیورٹی کو تھریٹن کرے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس طرح S-400 کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا مطلب وہ کر رہی ہیں؟ بجائے اس کے کہ یہ اس تھریٹ کو کم کر لے، یہ مزید پرولیفریشن کو بڑھاوا دے رہے ہیں. یہی پوائنٹ آپ کے پاس چارلس کیگلے نے ورلڈ پالیٹکس میں بھی ریز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب جو آئی آر کا جو ہے نا کہ میزائل ڈیفنس سسٹمز اینڈ ویپنز آف ماس، تو اس میں یہی پوائنٹ آ رہا اور مطلب وہ پروف کرنا چاہتا ہے کہ یار آپ کے پاس ڈس آرمامنٹ اور ان چیزوں کی طرف آپ کو کیوں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سیکیورٹی کو مطلب یہ کلیکٹیو سیکیورٹی ان چیزوں کو اگر آپ نہیں دیکھتے اور آپ یہ اس کے الٹرنیٹیو میں آپ میزائل ڈیفنس سسٹم ویپنائزیشن آف اسپیس کی طرف جاتے ہو. ٹھیک ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے نیوکلیئر جو سیکیورٹی ہے نا وہ بہتر ہو، ٹھیک ہے، یا نیوکلیئر تھریٹ ہمارے پاس کم ہو جائے، وہ الٹا بڑھ جاتا ہے کیونکہ باقی اسٹیٹس کے پاس یہ اتنی مطلب ویپنری نہیں ہوتی، اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں ہوتی، تو آپ نے نیوکلیئر ویپنس کو ہی مطلب ایز اے لاسٹ ریزورٹ
सिबत यार रिकॉर्डिंग पॉज कर दो सर, 5 मिनट्स में आ रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. ये आपके पास वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है ना ये जो डेवलप हो रही है, ये मतलब बावजूद इसके कि कन्वेंशनल वेपन्स में मतलब उसकी कैटेगरी में आ जाते हैं. ठीक है, डिफेंस सिस्टम्स है, ठीक, उसमें न्यूक्लियर का कोई मतलब वो रोल नहीं है. लेकिन आपके पास कीगले कहता है ना कि ये चीज़ें, ये जो बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम जो कि आपके पास रोनाल्ड रीगन का मतलब एक इनिशिएटिव था. ठीक है, ये कि लेजर से मतलब अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स आप में मतलब वो आ रहे हैं, ठीक है, तो लेजर्स के थ्रू हमें स्पेस में उसको मतलब वो डिस्ट्रॉय कर दें. तो ये चीज़ें, ये आपके पास S-400 रिसेंटली हो गया. ठीक है, ये चीज़ें आपके पास बावजूद इसके कि न्यूक्लियर थ्रेट्स को कम कर देती, ये इन्होंने मजीद मतलब इनसिक्योरिटी को मतलब बढ़ावा दिया है. ठीक है, क्यों बढ़ावा दिया है? क्योंकि यार हर एक स्टेट के पास इस किस्म के सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम्स नहीं होते, तो वो किस जानिब जाएगा? वो टैक्टिकल वेपन्स बनाएगा, वो मिनिएचर न्यूक्लियर वेपन्स डिजाइन करेगा. ठीक है, ताकि उस स्टेट को इंटिमिडेट किया जा सके जिससे उसको एग्रेशन का खतरा हो. इसी तरह आपके पास वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है, जो कि रिसेंटली स्पेस फोर्स की बात मतलब की गई है ट्रम्प की जानिब से. ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप स्पेस में अपने फोर्सेस डिप्लॉय कर दो. ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर आप बाकी स्टेट्स को थ्रेटन करते हो तो उनके पास एक मतलब बैलेंस ऑफ टेरर क्रिएट करने के लिए कौन से हथियार बचते हैं? आपके पास फिर उनके साथ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता. ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये न्यूक्लियर का जो टॉपिक है ना, इस तरह कनेक्ट करनी है आपने उससे. वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस ये आपके पास इस टॉपिक के अंडर क्यों आता है? आर्म्स एंड डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल IR पेपर सेकंड में, क्योंकि इन चीज़ों को कीगले ने कनेक्ट किया है इस चीज़ के साथ. ये आपके पास जो पूरी सिक्योर ग्लोबल सिक्योरिटी की जो बात हो रही है, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब इसके बाद जो आपके पास पॉइंट आता है वो ये है कि यार जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जिसको मतलब आपके पास मोहम्मद अल-बरादी भी कहता है कि आपके पास जो इंक्रीजिंग सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है ना, एक्सटर्नल इनसिक्योरिटी के बाकी ममालिक से जो आपको खतरा होता है, ठीक है, इसमें इंक्रीज आ रहा है. क्यों इंक्रीज आ रहा है? क्योंकि आपके पास इंक्रीजिंग पोलराइजेशन हो रही है. पोलराइजेशन किसे? डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं. ठीक है, और वो भी आपके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखकर बन रहे, इनसिक्योरिटी को मद्देनजर रखकर वो बनाए जा रहे हैं. ठीक है, इसी तरह मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिस तरह हमने ऊपर बात कर दी, ठीक है, कि इसको देखकर भी मतलब आपके पास स्टेट्स के मतलब उसमें इनसिक्योरिटी के खदशात बढ़ रहे हैं. इसमें पाकिस्तान की एग्जांपल आप देख लें. S-400 इंडिया एक्वायर कर रहा है, वो एक्वायर कर चुका है, 5 बैटरीज वो करेगा. ठीक है, 2 मतलब आपके पास उस पर चाइना के अगेंस्ट वो इंस्टॉल करेगा, 2 हमारे अगेंस्ट, और 2 आपके, एक जो है आपके पास वो उनकी जो महाराष्ट्र की पोर्ट है ना मुंबई में, वहां पर वो करेगा. ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे हम यही मतलब हमें मतलब यही फील होता है, या स्टेट ऐसा ही फील करेगा कि आपके पास अगर वो कन्वेंशनल वेपन से हमला कर देते हैं तो हमारे कन्वेंशनल वेपन्स तो वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देंगे. ठीक है, S-400 के बारे में आप पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा. तो फिर आपके पास पाकिस्तान के पास जो डिफरेंट रास्ते बचते हैं ना, कि आप मतलब डमी मतलब मिसाइल्स को एक ही दफा बहुत से मतलब वो फायर कर दो जो कि उनको इनइफेक्टिव बना दें. लेकिन आपके पास एक सेकंड जो चीज़ है ना वो यही है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स जो होते हैं ना, कि आप डिफरेंट लोकेशंस पर उनको डिप्लॉय करके ना उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास क्या मतलब इससे क्या होता है? ग्लोबल इनसिक्योरिटी बढ़ती है. ठीक है, खतरात बढ़ते हैं, और इसके साथ साथ हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ नहीं जा सकते. मतलब नॉन प्रोलिफरेशन में यही है कि आप ना ही सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को बढ़ने से रोका जा सके जो कि वेपन्स इस्तेमाल करने में यूज होती हैं, बल्कि जो एग्जिस्टिंग है उसको भी हम इवेंचुअली क्या कर दें, उनसे मतलब हम निजात हासिल कर लें. लेकिन ऐसी इन्वायरमेंट में जहाँ पर एक्सटर्नल इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स बढ़ रही हो, तो आप किस तरह इसको मतलब हो जा सकते हो. ठीक है, इसी तरह आपके पास एक और चैलेंज भी है जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कि यार आपके पास न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट्स मौजूद हैं. ठीक है, जो कि आपके NSGs वगैरह के मतलब NSG का जो मतलब सेटअप है, ठीक है, उससे मतलब हट कर ये चीज़ें इसमें मतलब डीलिंग हो रही होती है. और यही बात हमने एक यूहान नेटवर्क की जब बात की थी, मोहम्मद अल-बराजी जो कहता है, तो वो यही कहता है कि आपके पास ये सिर्फ एक एग्जांपल हमारे पास सरफेस हुई है. हमें ये नहीं पता क्या कितने स्टेट्स तक ये मतलब आपके पास ब्लैक मार्केट्स के थ्रू ये वेपन मतलब जो वेपन्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी गई है, और कितने ज्यादा एक्टर्स इसमें और इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो ये भी आपके पास
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम के लिए चैलेंज है, ठीक है, और आपके पास चैलेंज ऑफ प्रोलिफरेशन है, ठीक है। अभी तक समझ आ रही है आप लोगों को? आसान चीज़ है यार, अभी हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है डिटेल से, लेकिन सिर्फ हम यहाँ दोबारा इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ चैलेंज का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप मतलब बिल्कुल आपके पास वो पॉइंट्स मौजूद और आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकें। अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर ये वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस जरा दोबारा बता दें। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस यही है कि आप स्पेस में, सिंपल सादी बात है कि आप स्पेस में आर्म्स डिप्लॉय कर लें, ठीक है, फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पसेस। मतलब ये है कि स्पेस में आप हथियार ले जाएं। अभी तक तो आपके पास क्या मतलब स्पेस में मौजूद होता है, जिसको हम सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल आपके पास वो होते हैं, ठीक है, डेटा मतलब एक्विजिशन के लिए, स्पाई, ये जासूसी के पर्पसेस के लिए, ठीक है, नेविगेशन के पर्पसेस के लिए, वेदर के पर्पसेस के लिए वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसी तरह ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस क्या है कि आप वहाँ पर वेपन्स डिप्लॉय कर दो, ठीक है, it is called weaponization of space. Is it ओके clear? सर, थैंक यू। चलो ओके गुड। अब इसके बाद जो सबसे मतलब मैं खुद इस चीज को सबसे ज्यादा मतलब थ्रेट समझता हूँ ना 21st सेंचुरी में, कि जो साइबर टेक्नोलॉजीज है ना, इसकी जो अनरेगुलेटेड जो हम देख रहे हैं कि इसमें जो मतलब तेजी आ रही है, ठीक है, और जो अनरेगुलेशन है इसमें, सही है, और ये डिफरेंट एक्टर्स को रीच दे रहे होते हैं डिफरेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है आपके पास, ये प्रोलिफरेशन और इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आपके पास प्रोलिफरेशन में हमने कौन सी बात की थी कि ये सिर्फ मटेरियल्स हो इसके हवाले से नहीं होता, ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से भी होता है। फ्लो इंफॉर्मेशन आप डार्क वेब पर या ये जो साइबर टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई है, बिल्कुल आप सारी अथॉरिटीज के नाक के नीचे से मतलब वो इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकते हो, डिफरेंट मटेरियल्स में डील कर सकते हो। और बात यहाँ पर नहीं खत्म होती, बल्कि ये टेक्नोलॉजीज जो है ना, ये आपके पास रिमोट एरिया में किसी बंदे को विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज आइडेंटिटी, विदाउट डिस्क्लोजिंग हिज, और मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो एक्टर होता है उसको जो मतलब क्या है फैसिलिटेट कर रहा होता है, विदाउट डिस्क्लोजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट व्हिच इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन सच काइंड ऑफ एन अटैक्स, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये चीजें जो है ना, ये जो आपके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से हो गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से हो गया, इस तक मतलब आपके पास जो वायलेंट एक्टर्स होते हैं, या आपके पास प्राइवेट हैकर्स हो गए, या जो भी हो गया, ठीक है, उनको मतलब ये साइबर टेक्नोलॉजीज ने रीच की है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके दो एग्जांपल्स मैं यहाँ पर मतलब आपके सामने मेंशन करना चाहूंगा। एक है आपके पास शमून वायरस, ठीक है, इसकी मतलब एग्जांपल हमें क्या से मिला है, एक यहाँ पर मैं और लिख लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, शमून वायरस में एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं नेक्स्ट, ठीक है। तो शमून वायरस जो है ना, आपके पास जो था, आपके सऊदियन जो आपके पास आरामको कंपनी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, उसके पूरे सिस्टम को डाउन कर दिया गया था, ठीक है, और उससे काफी नुकसान पहुंचा था। ये क्या है, सऊदी आरामको कंपनी, उनकी प्रोडक्शन कुछ मतलब देर के लिए रुक गई थी, ठीक है। अब ये बात नहीं है कि किस तरह लिंक्ड है, ये लिंक इस तरह के इसने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मतलब उनको क्या है रीच दे देता है ये साइबर टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे खतरनाक एग्जांपल आपके सामने मिलती है ना, वो इस चीज की है, ये इसका नाम किसी ने सुना है, Fuji एंड डेटा स्ट्रीम का हुआ है। ये क्या चीज थी, एनीवन हैव एनी आइडिया? ये जो मैंने एसेज आपको भेजे हुए थे, उसमें मतलब मैंने साइबर स्पेस पर जो एसे लिखा हुआ है, इसमें मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था। Fuji एंड डेटा स्ट्रीम का हुआ, ये क्या इंसिडेंट था? नो आइडिया सर। अच्छा ठीक है, ये अच्छा कोई इसके बारे में किसी को पता है? अच्छा ठीक है, इसके बारे में किसी को पता है? दूसरा मैंने नाम लिखा है, स्टक्सनेट बॉट जो मतलब अटैक था, ठीक है, इसका ये क्या चीज थी? सर ये ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका यार Fuji एंड डेटा स्ट्रीम नहीं ये कहा हुआ है। इससे हमें ये मिलता है ना कि इन दो बंदों ने पता है क्या किया था, जो आपके पास यूएस के जो मतलब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको हैक कर लिया था, सही है। और इससे क्या मतलब आपके पास रिफ्लेक्ट होता है कि यार इससे
آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز بھی لانچ ہو سکتے تھے، بلکہ وہ تو صرف کمانڈ اینڈ کنٹرول تو سارا انفارمیشن کی فلو پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور انہوں نے سارے انفراسٹرکچر کو ہیک کر لیا تھا. تو یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آگے جا کر آپ کے پاس یہ نیوکلیئر ویپنز جہاں پر ڈپلائڈ ہے، خاص کر یہ سب میرینز میں، ان کو اگر یہ کیا ہے ایک میسج چلا جائے اسی طرح سائبر ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے، اور کوئی نیوکلیئر ویپن رشیا کے خلاف استعمال ہو جائے یا رشیا یو ایس کے خلاف استعمال کر دے، تو ہمارے پاس نیوکلیئر ڈیزاسٹر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پر ہم پرولیفریشن کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ لوگ آپ کے پاس ان انفراسٹرکچر سے ڈیٹا چرا سکتے ہیں جو آپ کے پاس ویپنز کی موومنٹ ہوتی ہے، ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں، اور ان ویپنز کو سمپل سادہ مطلب بالکل کیا ہے تیار فارم میں چوری بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ اسٹرکسنیٹ بوٹ جو اٹیک تھا ایران پہ، ٹھیک ہے، وہ کیا ڈیمانسٹریٹ کر رہا تھا؟ ہم نے تو اس میں صرف یہ بات ہائی لائٹ کر لی پاسبلٹی کہ اس انفراسٹرکچر پر ہو سکتا ہے. اسٹرکسنیٹ بوٹ میں یہ ہوا تھا نا کہ آپ کے ایران کے جو سینٹریفیوج تھے، ٹھیک ہے، ان کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ اٹیک امریکہ اور اسرائیل نے کمبائن کیا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس کن ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے کیا گیا تھا. تو یہ ٹیکنالوجیز کو اگر اسٹیٹ یوز کر سکتی ہے تو آپ کے پاس تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں، اور نان اسٹیٹ ایکٹرز میں آپ کے پاس یہ نیکسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ جو وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں نا، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ انہی ٹیکنالوجی ساری چیزوں کو یوز کر کے چرا کے فزیکل انفراسٹرکچر سے چرا کے یا سائبر ٹیکنالوجیز سے مطلب کی مدد سے چرا کر آپ کے پاس ان ویپنز کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر سکتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کے پاس نان پرولیفریشن ریجیم کو بہت ہی بڑا چیلنج درپیش ہے 21st سینچری میں. Is it clear? یس سر. آسان ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف جو پچھلا ہم نے پڑھا نا یہ آلریڈی ہم کور کر چکے، صرف یہ دو چیزیں اس میں مطلب وہ ایڈ ہوگی. سائبر ٹیکنالوجی کس طرح نان پرولیفریشن ریجیم کے لیے چیلنج ہے، اور پرولیفریشن میں کس طرح آپ کے پاس وہ مطلب استعمال ہو سکتی ہے. اور ہم پھر وائلنٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف آ گئے. اوباما کی اسٹیٹمنٹ کے خلاف کیا تھی کہ یار آپ کے پاس فیوچر میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے، آپ کے پاس جو ڈیزاسٹر آ سکتا ہے نا، اٹ از جسٹ few keystrokes away from مطلب it is just a matter of few keystrokes. یہ صرف کچھ بٹن دبانے کی مطلب وہ کیا ہے گیم ہے. صحیح ہے، تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے پاس پرولیفریشن میں کیا کر سکتی ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، اور یہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن کے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے، 21st سینچری میں، کیونکہ اس میں آپ کو ایکٹر کا پتہ نہیں چلتا کہ آیا وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے، کوئی پاگل شخص بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، کوئی ایول جینیس بیٹھا ہو جس طرح یہ پوجے اینڈ ڈیٹا اسٹرنگ کا بوائے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ کے پاس یہ وائلنٹ ایکٹرز میں ایسے لوگ آ جائیں تو پھر کیا مطلب فیوچر ہوگا پرولیفریشن کا یا نان پرولیفریشن ریجیم کے لیے، کیا مطلب وہ چیلنجز مطلب کون سے انفورسیبل چیلنجز آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سب سے مطلب ان ساری چیزوں کو پڑھنے کے بعد یار یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے جو کہ آپ کے پاس محمد البرادی بار بار ہائی لائٹ کرتا ہے ہر ایک چیز کو کوٹ کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، وہ اسی چیز پر کنورج کرتا ہے کہ یار یہ جو ساری چیزیں ہیں نا کہ مطلب آپ کے پاس پرولیفریشن ہو رہی ہے، نان پرولیفریشن ریجیم کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، ساری کوشش ہم کر رہے ہیں نا، اس میں کمپریہنسو ایفرٹس ہم نہیں کر رہے. بس صرف پرولیفریشن کے میں جو ایکٹر انوالو ہوتا ہے ہم اس کو پنش کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی چیٹرز نکل آتے ہیں، پھر بھی مسئلے مسائل آتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ یار ہمارے پاس جب تک یہ انسیکیورٹی کے ڈیزیز کو آپ نے مطلب وہ کمپریہنسولی ہینڈل نہ کیا ہونا، تب تک یہ کچھ نہیں ہو سکا. اور پھر اس انسیکیورٹی کو وہ سوشل ایشوز کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس صرف اگر سمٹمز کو آپ ایڈریس کرو گے نا تو یہ چیلنجز آپ کے سامنے مطلب ساتھ نہ ہی صرف ایگزسٹ کریں گے بلکہ آگے جا کر مزید بھی بڑھیں گے. تو آپ کے پاس کیا آپ کو چاہیے، انسیکیورٹی کو حل کرنے کے لیے سب سے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے نا وہ آپ کے پاس سوشل ایشوز کو مطلب اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اس کے لیے حل نکالنا چاہیے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، لیک آف کمپریہنسو ایفرٹس. آپ کو دنیا کے لیول پر ایسے ایفرٹس نہیں ملتے. وہ کس طرح مطلب لنک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ فار انسٹنس پورٹی کو لے لو، جہاں پر غربت ہوتی ہے
ٹھیک ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس کچھ مطلب آپ کے پاس پاورفل گروپس ہوتے ہیں, کچھ آپ کے پاس غریب ہوتے ہیں, وہ پاورفل گروپس ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اس سے ہمارے پاس ناانصافی ہوتی ہے, غم و غصہ آتا ہے سوسائٹی میں, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سسٹینیبل یہ چیز نہیں ہوتی, گورننس کے کرائسس ارائز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی کے مطلب لحاظ سے جو لبنان میں جو ابھی ہو رہا ہے نا گورننس کرائسس کی وجہ سے آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے, سول اسٹرائک شروع ہو گئی ہے نا, ٹھیک ہے. ایون جب آپ کے پاس یہ فرینچ ایمانوئل میکرن آئے تھے نا یہ بلاسٹ کے بعد, تو ان لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہماری حکومت کو یہ ایڈ نہ دیں بلکہ آپ خود اس کو اوورسی کریں, ٹھیک ہے. ویسے آپ سے جنرل کوسچن ہے, ایمانوئل میکرن لبنان کیوں اس نے دورہ کیا تھا ابھی, یہ باقی کیوں نہیں آیا, یہ کیوں آیا تھا اتنے مطلب وہ رسکی ایریا میں کیوں آیا تھا؟ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ کیوں گیا تھا یہ لبنان؟ ویسے ہی میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی ڈیولپمنٹ پڑھیں نا تو ذرا سوچا کریں کہ اس پہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے. ایمانوئل میکرن بلاسٹ ہونے کے بعد وہ واحد لیڈر تھا جس نے مطلب وہ اس کا وزٹ کیا یہ لبنان کا, اور بالکل کراؤڈ کے درمیان وہ گھوم پھر رہا تھا. تو یہ کیا وجہ تھی, ویسے کیا کنیکشن ہے لبنان اور فرانس کا؟ ہسٹوریکل تو نہیں, اتنا ہسٹری کا بھی تو نہیں, لیکن ریسنٹ ہسٹری میں ان کا ایک کافی گہرا تعلق رہا. تو کیا تعلق ہے وہ؟ یار خدا کے بندو, یہ جو لیبیا تھا, یہ کیا ہے لبنان جو تھا نا, یہ جو سائکس پیکو ایگریمنٹ ہوا تھا نا آپ کے پاس 1915 میں, تو آپ کے پاس سائک پیکو ایگریمنٹ کے حصے کے رزلٹ میں آپ کے پاس جو ساؤتھ مطلب بیچ میں بالکل لائن مڈل ایسٹ کے بیچ میں لائن لگا دی تھی, تو آپ کے پاس نیچے والے جو کنٹریز آ گئے تھے نا وہ کس کے حصے میں آ گئے تھے, وہ برٹش کے حصے میں آ گئے تھے. اوپر والی کنٹریز آپ کے پاس فرینچ کالونیز بن گئی تھی, تو لبنان آپ کے پاس فرینچ کالونی رہا ہے. اس وجہ سے اس نے مطلب وہ اپنے مطلب پولیٹیکل پلاٹ دکھانے کے لیے دنیا کو یہ وزٹ کیا اور ان کو امداد دے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کہتا ہے مطلب اس لیکچر پر دوبارہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ سول اسٹرائک آتی ہے. سول اسٹرائک جب بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پیسفلی ختم ہو سکتی ہے, لیکن نارملی اس سے ایکسٹریمزم جنم لیتی ہے. ایکسٹریمزم کے ریزلٹ میں وارز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر وہ وارز میں اگر باقی ممالک کودتے ہیں تو یار چاہے آپ کے پاس ڈیموکریٹک ریجیم ہو یا ایتھوریٹیرین, ان کے لیے ایک ہی مطلب سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے کہ یار ہر ایک ریجیم چاہتی ہے کہ اس کی سروائیول ہو سکے. اسد ریجیم کو دیکھ لینا, اسد ریجیم کو مطلب کیا کر رہا ہے, اپنے لوگوں پر ہی انہوں نے ساری چیزیں یوز کی ہے, کس کی ہے, کہ یار اپنی ریجیم کو کیا کیا جا سکے, اس کو سروائیو کیا جا سکے. تو اس کے لیے پھر وہ ہر ایک اویلیبل مین کو یوز کرتا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے مطلب سالو نہیں کرو گے, ایفرٹس گلوبل لیول پر نہیں کرو گے, ایم محمد الوراج یہی کہتا ہے, تو آپ کے پاس جو چیلنجز ہیں نا پرولیفریشن کے, وہ آپ اوور کم نہیں کر سکتے. از اٹ کلیئر؟ ہیلو, یس سر. چلو اوکے گڈ. سینس بن رہی ہے کوئی ٹاپک کی, مطلب اتنا سارا کچھ پڑھ لیا ہے آپ, ہر ایک چیز کو لنک کر پا رہے ہو؟ اگر لنک کر پا رہے ہو دین یو آر گڈ ٹو گو فار ایوری ایگزام. Yes, sir. چلو اوکے, نائس, ٹھیک ہے. اب چیلنجز پڑھ لیے تو آپ کے پاس ہم خطرات پر آتے ہیں کہ یار اس کے ڈینجرز کیا ہو سکتے ہیں. جو آپ کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈز ہتھیار موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور پرولیفریشن اگر یہ ہوتی رہی اسی طرح, تو اس کے کیا فال آؤٹس نکل سکتے ہیں. تو یار اگر ہمارے پاس نیوکلیئر جنگ چھڑ جاتی ہے نا, خدا نخواستہ, ٹھیک ہے, تو اینڈ ا وار ٹو اینڈ آل وارز, ٹھیک ہے, مطلب یہ ایسی جنگ ہوگی جو کہ ساری جنگوں کو ختم کر دے گی, کیونکہ آپ کے پاس لائف ایگزسٹ ہی نہیں کرے گی ارتھ پر, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ پوری مطلب وہ کیا ہے, جو فال آؤٹس آئیں گے نا وہ صرف انسانوں پر نہیں آئیں گے, بلکہ جو ریڈیشنز ہوں گی اس کے مطلب رزلٹ میں جو آپ کے پاس یہ لیونگ مطلب آپ کے پاس لیونگ آرگینزم یا لائف آن ارتھ جو ہے وہ کسی فارم میں بھی ہے, وہ کیا ہوگی, وہ ہمیشہ مطلب ایٹ لیسٹ 50-60 ایئرس کے لیے تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی, ٹھیک ہے. تو اس کے کیا ہے, اس کے یہ فال آؤٹس نکل سکتے ہیں, اور یہ فال آؤٹس ہوتے بھی ہیں نیوکلیئر ویپن سے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے پاس کانسیکوینسز جو اس قسم کی وار جو ہے, اگر آپ کے پاس دو اسٹیٹس کے درمیان بھی چھڑ جاتی ہیں, نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ کے درمیان بھی, اور وار ہیڈز ہمارے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے کانسیکوینسز صرف ان اسٹیٹس تک باقی نہیں رہتے, بلکہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے, اٹ ہیز کانسیکوینسز بیونڈ دا بارڈرز. یہ بات آپ نے اگر مطلب اسپیچ میں بار بار اس کو مطلب پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں, بیکاز اٹ از اے ریسنٹ اسپیچ اباؤٹ دا فارن پالیسی آف پاکستان, تو اس چیز کو آپ یاد رکھیے, ٹھیک ہے.
اور یہ مطلب لائف کو مطلب ختم کر سکتی ہے آپ پر, ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی جو نیوکلیئر ویپنس کی مطلب آپ کے پاس انوینٹری موجود ہے نا, تو وہ پتہ نہیں کتنے 100 ٹائمز پورے پلینٹ ارتھ کو تباہ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس اگر اس کا 50% بھی یوز ہو گیا تو پھر کیا ہے, مطلب آپ کے پاس ڈومز ڈے سینیریو ہی ہوگا. اور آپ کے پاس یہ جو ڈومز ڈے کلاک کا میں نے آپ کو بتایا تھا, تو یہاں پر یہ ڈومز ڈے کلاک کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا نا 1 minute to midnight یا 2 minutes to midnight, یہ ٹرمینالوجی کس لیے یوز ہوتی ہے؟ میں نے پچھلے لیکچر میں ذرا سا ہلکا آپ کو بتایا تھا. ڈومز ڈے کلاک کا آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی نہیں سنا؟ سر سنا تھا, آپ نے کہا تھا سر کہ جتنا وہ ٹائم قریب آتا جائے گا نا وہ سر ڈسٹرکشن کو کاز کرے گا, مطلب نیوکلیئر اٹیک اسٹارٹ ہونے میں. سر مین میڈ ڈسٹرکشن کی لائکلی ہوڈ کو جو ہے نا مطلب کہتے ہیں کہ ڈومز ڈے کلاک ہے. ڈومز ڈے کلاک بالکل ایگزیکٹلی یہی آپ دونوں نے صحیح کہا کہ کچھ حد تک ٹھیک ہے, کہ آپ کے پاس ایک ہائپوتھیٹیکل کلاک ہے جو کہ نیوکلیئر سائنٹسٹ نے بنائی ہے نیوکلیئر ویپنز کے استعمال ہونے کے تھریٹ کو سگنیفائی کرنے کے لیے. تو جب بھی مطلب آپ کے پاس نیوکلیئر ویپنز کے استعمال ہونے کا تھریٹ بڑھتا ہے نا, تو یہ کہتے ہیں کہ یار بس ہم تقریباً مڈ نائٹ کے قریب ہی ہیں. تو ابھی تک 3-4 موقعوں پر یہ ہم مڈ نائٹ کے قریب پہنچے, کیوبن میزائل کرائسس کے موقع پر, اور ایک آپ کے پاس جو مڈل ایسٹ میں سوئس کینال کرائسس ہو رہی تھی نا, ٹھیک ہے, سوئس کینال کرائسس آپ کو پتہ ہونی چاہیے, مڈل ایسٹ میں ہم اس کو پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ, صحیح ہے, کہ اس میں آپ کے پاس بالکل ہائی الرٹ پر چیزیں ہو گئی تھی. تو یہ آپ کے پاس 3-4 دفعہ آیا بھی ہے یہ چیز, لیکن آگے جا کر اس نے کیا شیپ لینی, ہم لکلی اس چیز سے بچ گئے ہیں. آپ کے پاس یہ نوام چومسکی جو ہے نا ہو رولز دی ورلڈ میں, وہ یہ بات کہتا ہے کہ یار ایک دفعہ تو وہ ایک مطلب